بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تبلیغ کا جو آغاز ہے، دعوت کا جو آغاز ہے وہ گھر سے ہونا چاہیے۔ دعوت کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت کو شروع کیا تو دعوت کے آغاز کو اپنے گھر سے شروع کیا۔ آزر جو ان کے باپ تھے اپنے والد گرامی کے سامنے دین کو رکھا اور کہا کہ والد گرامی آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے والد گرامی آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی فائدہ آپ کو پہنچاتے ہیں؟ ما كان للرحمن عصیا، کیوں آپ رحمان کے نافرمان بندے بن رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے عذاب آپ کو پکڑ لے گا۔ دعوت کی شروعات گھر سے کیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو تبلیغ کی شروعات گھر سے کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، زندگی کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، آپ نے قوم کے لوگوں کو بلایا، قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور تمام لوگوں کے سامنے جب اپنے نبی ہونے کی اطلاع دی تو آپ کی نافرمانی اور آپ کی باتوں کا انکار سب سے پہلے ابو لہب نے کیا۔ ابو لہب نے کہا کہ اے محمد تو برباد ہو، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گئے، ان کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت کیا، اپنے گھر والوں سے دعوت کی شروعات کی، قوم کے لوگوں کو بلایا، قریش کے مختلف قبیلوں کو بلایا، گھر کے تمام لوگوں کو بلایا اور یک بعد دیگر تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، نار جہنم سے بچا لو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خاندان کا آدمی ہوں، تم دنیا میں چاہو جو مجھ سے چاہو مانگ لو، بروز محشر میں تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کی جو شروعات ہے وہ گھر سے کرنی چاہیے۔ آج کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں شرک کو انجام دیا جاتا ہے، کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں کے بچے تعویذ پہن رہے ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں کے بچے پاؤں میں کالا دھاگا باندھ کر گھومتے ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں قرآن کو تاکوں کی زینت بنایا جاتا ہے، جہاں قرآن کو اس لیے دیواروں میں لٹکایا جاتا ہے تاکہ اس سے یہ فائدہ ہو، اس سے وہ فائدہ ہو۔ اسی طریقے سے کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں شرک کے چور دروازے موجود ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ توحید کیا ہے، جہاں بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، جہاں بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ شرک کیا ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں، ان گھرانوں میں دعوت توحید کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، بیٹی سے نوازا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے امانت ہے اور بروز محشر اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس امانت کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ کہ اپنے بچے کو توحید سکھائیں، بچے کو اسکول کی تعلیم بعد میں دیں۔ سب سے پہلے بچے کو جن 3 چیزوں کے بارے میں پڑھانا ہے وہ یہ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ سب سے پہلے بچے کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ پھر بعد میں بڑھائیں کہ کتا کیا ہوتا ہے، A فور ایپل، B فور بال، بلی، یہ تمام تر چیزیں آپ کو بعد میں پڑھانا ہے۔ سب سے پہلے جس تعلیم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے وہ توحید کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی تعلیم ہے، اگر اس تعلیم سے آپ نے اپنے بچے کو آراستہ و پیراستہ نہیں کیا، یاد رہے بروز محشر یہی بچے تمہارے گریبان پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر تم کو لے جائیں گے۔ ایک باپ جب اپنے توحید کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، جنت میں جا رہا ہوگا، ادھر سے بیٹا اللہ رب العالمین کے سامنے چیختا ہوا کہے گا الہ العالمین یہ والد گرامی ہے، دنیا میں انہوں نے مجھے انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، دکتورا کرایا، گریجویشن کرایا، ماسٹر کی تعلیم دلائی، PhD کی ڈگری دلائی، ان تمام چیزوں کو پڑھایا مگر دعوت توحید سے محروم رکھا۔ توحید کو ہمیں نہیں سکھایا۔ ہم نے دنیا میں اگر اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا ذمہ دار والد گرامی تھا، دنیا میں نبی کو نہیں پہچانا ذمہ دار والد گرامی تھا، دنیا میں دین کو نہیں پہچانا ذمہ دار والد گرامی تھا۔ الہ العالمین آج یہ تیرا بندہ جہنم کی آگ میں جھلسنے جا رہا ہے، میرے والد گرامی جنت میں جا رہے ہیں، الہ العالمین تیرا عدل کہاں ہے؟
محترم بھائیوں، یہی بچے آپ کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ لہذا دنیا داری کو سنواریں، دنیا کی تعلیم دیں، شریعت اس سے نہیں روکتی ہے، لیکن پہلی جو تعلیم ہے وہ دعوت توحید ہے۔ توحید سکھائیں بچوں کو، یہ دوسری نصیحت اور دوسرا سبق ہم اور آپ کے لیے ہے کہ سب سے پہلے گھر سے دعوت کا آغاز کریں، گھر کی اصلاح کریں، بچیوں کو پردے کی تعلیم دیں، بچیوں کو توحید سکھائیں اور گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں۔ اسلامی ماحول گھر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والا ہے، جس آگ میں ہم اور آپ جلائے جائیں گے، جس آگ کو اللہ نے انسان کے لیے تیار کیا ہے۔ لہذا اس آگ سے بچوں کو بچائیں، اور اس آگ سے بچانے کا جو سب سے پہلا تقاضا اور حق ہے وہ یہ کہ بچوں کو توحید سکھائیں، بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، انہیں بتائیں کہ محمد رسول اللہ کون ہے، انہیں بتائیں کہ دین کیا ہے، انہیں بتائیں کہ شرک کیا ہے، انہیں بتائیں کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں ضروری ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جب آپ بچوں کو سکھائیں گے تب جا کر آپ تربیتی تقاضے پورے کریں گے، ورنہ بروز محشر اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العالمین ایک ایک نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے۔